جب ہر طرف سے جو ہے وہ آپ نے رخ پھیر لیا، منہ موڑ لیا، اللہ کے ہو گئے، تو اس موقع پر اب ساتھ کوئی نہیں، صرف بیوی ہے، آپ اکیلے ہیں۔ عرض کی رب ہب لی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے صالح بچہ عطا کر۔ اس دعا کے جواب میں پروردگار نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم بیٹے کی، حلیم بردبار، جس کے اندر نام کی بھی جذباتیت نہیں کہ مغلوب الجذبات ہو کے، مغلوب الغضب ہو کے فیصلے کرتا ہو، نا، بڑے سمجھدار اور بہت عقل مند۔ 8-9 سال کی عمر ہو گئی، پیار بہت تھا، مانگ مانگ کے لیا تھا اور بڑھاپے میں ملا تھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کے پھر اپنے بیٹے سے اس کا ذکر کیا۔ فلما بلغ معہ السعی، ہم قرآن مجید کی زبان میں اس کو دیکھتے ہیں نا ذرا، جب وہ بچہ بلغ السعی، دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا، قالا یا بنیا، یا ابنی نہیں کہا، اے میرے بیٹے، اتنا نہیں، بنیا یہ تصغیر ہے عربی میں، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے، یعنی ساتھ اظہار کیا کہ تو مجھے پیارا بہت ہے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام، وہی ذکر کیا جو دیکھا تھا کہ بیٹے اس میں شبہ نہیں، شک نہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، بیٹا غور کر کے بتا تیری رائے کیا ہے۔ فانظر کا مطلب ہے غور و فکر کر، دیکھ، سوچ ذرا، غور و فکر کر کے یہ بتا کہ ماذا تری، تیری رائے کیا ہے۔ قالا یا ابتی، جس طرح انہوں نے کہا یا بنیا، اسی طرح انہوں نے بھی کہا اے میرے پیارے ابا جان، دونوں طرف سے پیار کا اظہار ہو رہا ہے۔ یا ابتی افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہا کہ وہ کیجئے جو خواب میں دیکھا ہے، یہ نہیں کہا۔ اسماعیل علیہ السلام کو اتنی ہی سمجھ ہے کہ یہ خواب عام بندے کا نہیں ہے، وہ جانتے تھے کہ میرا باپ کون ہے، ان کو بہت پتا تھا کہ ابراہیم کون ہے۔ یہ کہا کہ افعل، کر گزریے، ما تؤمرو، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یعنی دیکھیں، غور فرمائیں، یہ نہیں کہا کہ وہ کیجئے جو خواب میں دیکھا ہے، بلکہ کہا کر گزریے ما تؤمرو، جو حکم دیا گیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا جواب بتا رہا ہے کہ آپ سمجھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب عام خواب نہیں ہے، یہ پروردگار کے حکم پر مشتمل ہے۔ ما تؤمر، اور پھر اپنی نفی کر دی بالکل ہی، اپنے صبر کی بات کرنے سے پہلے ایک اور بات کی، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، من الصابرین بعد میں کہا ہے، یہ نہیں کہا میں صبر کروں گا انشاءاللہ، یوں نہیں کہا، بلکہ یوں کہا ستجدنی، ابا جان آپ مجھے پائیں گے، میرا اس میں کمال نہ ہوگا، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ پہلے انشاءاللہ کہا، بتا دیا کہ جو اللہ کی رضا کے رستے پر چلتے ہیں وہ پہلے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ من الصابرین۔ اب یہ بڑا مشکل کام ہے، باپ کا ذبح کرنا، بیٹے کا ذبح ہونا، اور شکوہ کوئی نہ کرنا، شکایت کوئی نہیں، صبر ہے، شکر ہے۔
تو قرآن مجید اب دونوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین. اسلما عربی گرامر کے لحاظ سے ماضی میں تثنیہ کا صیغہ ہے, تثنیہ مذکر کا. جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا, ایک کا ذکر نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی عشق کی معراج پالی. عقلی معاملہ تو اس میں ہے ہی نہیں نا. اب عقل تو عیار ہے, 100 بیس بنا لیتی ہے. بڑی چیز ہے عقل, لیکن وہ علامہ کہتے ہیں اس کو کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑ دے. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ, تجھے سمجھ آئے یا نہ آئے, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بس اس کو کرو, یہی عشق ہے. عقل کے پیچھے دوڑنے لگ جائیں گے تو پھر بہت سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. جیسا کہ آج دنیا والے قربانی کو عقل کے ترازو میں تول رہے ہیں. اس کی بنیاد ہی عقل پر نہیں ہے. اگر آپ اس کو عقل کے ترازو اور عقل کے پیمانے سے ماپیں گے یا تولیں گے تو آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ چیز کیا ہے. یہ تو سراسر خود سپردگی ہے, اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دیا. اسلما, دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا, چھری چلا دی. روایات میں آتا ہے کہ چھری آپ چلا رہے ہیں, فرشتہ جنت سے وہ مینڈا لے کے وہ آیا, اسماعیل علیہ السلام کو ایک طرف کر کے نیچے وہ دمبا رکھ دیا. وہ ہر شے پر قادر ہے. وہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ اب یہ کیسے والا سوال پھر عقلی ہے. آپ کو یہ سمجھ آنے والی شے تو نہیں ہے. جب آنکھیں کھولیں تو وہ دمبا ذبح پڑا تھا, پیشانی کے بل لٹایا تو ادھر سے خود سپردگی کی, ادھر سے کال آ گئی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے آواز دی, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. جو ایک انسان کے بس میں تھا وہ سب کچھ ہوا, پیچھے پیچھے چھٹی نہیں ملی. خواب تو پہلے دیکھا تھا, تو یہ نہیں کہا کہ چلو ابراہیم یہ تو خواب کی بات ہے چھوڑو. نہیں, ان کی بات ہوئی اپنے بیٹے سے, انہوں نے آگے سے کیا کہا وہ بھی ذکر کیا. آزمائش تو اسی کو کہتے ہیں نا جی. وہاں جا کے جہاں آخیر ہو گئی, بندے کی طرف سے اب کوئی شے باقی نہیں رہی, کوئی کسر نہیں رہی, سب کچھ پورا ہو گیا, وہاں آواز دی, پہلے نہیں آواز دی. بھائی رستے میں کاریگر بھی تو ملا تھا نا, یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہیں پروردگار آواز ہے, چلو چھوڑو, یہ ایسے بس فتنے پیدا کرے گا, آزمائش پیدا کرے گا, تمہارے دل میں کوئی خیال, چھوڑو ابراہیم رہنے دو, واپس چلے جاؤ گھر. نہ, پورا کرو اس کو. آخر تک گئے, اخیر ہو گئی, تب آواز آئی نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. تو نے میرے حکم کو اچھی طرح سمجھا ہے, محسن ہے تو ابراہیم. جب بندہ محسن ہو وہی بات. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن. جو بندہ محسن ہو, سمجھ جائے ہماری بات کو, شکوے چھوڑ دے, گلے چھوڑ دے, شکر کرے, صبر کرے, تو ایسے محسنین کو پھر ہم اسی طرح کا صلہ دیتے ہیں. لیکن اگر تم کہو کہ جی بس ٹھیک ہے جی مان لیں, کلمہ پڑھ لی اور آزمائش کوئی بھی نہ ہو, یہ نہیں ہوگا. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 2 میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں آمنا اور بس اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا تھا.
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم سے پیار کرتے ہو، ہم دیکھیں گے تو صحیح سچے ہو یا جھوٹے ہو. بیٹا ہم نے دیا، کہیں اس کو اپنی ملکیت تو نہیں سمجھ بیٹھے. مال و دولت ہم نے عطا کیا، ہمارے ہی رستے میں خرچ کرتے ہوئے کہیں تم یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ یہ تو میرا ہے، یہ تو میں اپنی جیب سے نکال رہا ہوں. ہماری تیرا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اولاد تیری، نہ مال تیرا ہے، نہ جائیداد تیری، کوئی شے نہیں ہے تیری. یہ غلط فہمی ہے تجھے. یہ دنیا داروں نے تیرے ذہن میں غلط نقطے ڈال دیے کہ یہ تیرا ہے. اگر تیرا ہے تو پھر یہاں سے لے کے تو کوئی نہیں گیا. کیا ہے تیرا؟ تیری مثال تو وہ ریلوے اسٹیشن پر کھڑے کلی جیسی ہے جو سارا دن سامان اٹھا کے یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں رکھتا ہے. جب شام کو گھر واپس آتا ہے تو ایک شے بھی اس کی اپنی نہیں ہوتی. کیوں بھائی؟ دیکھ لو اپنے گھروں میں کہ یہی نہیں ہم کرتے. میں یہ عید آ گئی، یہاں سے سامان اٹھاؤ دوسرے کمرے میں رکھو، یہاں سے اٹھاؤ ادھر رکھو، اس کی سیٹنگ ٹھیک نہیں یہاں سے بدلو ادھر رکھو. ساری عمر یہی کام کرتے رہتے ہیں اور اپنا سمجھتے رہتے ہیں. جب واپس جاتے ہیں اسٹیشن چھوڑ کے تو کوئی شے اپنی نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے نا؟ تو آزمائش تو ہوگی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے بھی، بھوک کے ذریعے بھی، پھلوں میں، مالوں میں، بچوں میں، اولادوں میں کمی کر کے. پھر دیکھیں گے واہ اللہ کرتے ہو کہ صبر کرتے ہو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. محبوب جو صبر کرے اس کو خوشخبری سناؤ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. جب بھی کوئی مصیبت انہیں پہنچتی ہے قالوا، تو وہ اتنا ہی عرض کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو فرمایا ان کو یہ بھی بتا دو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ ہیں جن کو پروردگار کی طرف سے جن پر صلوات نازل ہوتی ہے، رحمت. واولئک هم المہتدون. اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. فرمائیں کہ تم نئے نہیں ہو، آزمائشیں تو آئیں گی تمہاری، اب بھی آئیں گی. چونکہ ہم مزاج نہیں نہ سمجھتے، نبوی مزاج نہیں سمجھتے، نبوت کے فیضان کو نہیں سمجھتے، اس لیے پھر چیخ و پکار کرتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں ہی جہاں دوسرا پارہ نصف ختم ہوتا ہے وہاں ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ بس تم نے کہا آمنا، ہم ایمان لائیں اور بس ٹھیک ہے جی جنت میں جاؤ. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. ابھی تک تو تم پر وہ حالات ہی نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے تھے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. انہیں تکلیفیں پہنچیں، آزمائشیں آئیں. وَزُلْزِلُوا. اور تم سے پہلے لوگوں کو خوب ہلا جلا کے دیکھا گیا، ٹھونک بجا کے دیکھا گیا، سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں. حتیٰ یقول الرسول والذین معہ. حتیٰ کہ اس وقت کا رسول اور اس پر ایمان لانے والے پکار اٹھے متی نصر اللہ. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب. تب پھر ہماری آواز آتی ہے کہ اب تمہاری آزمائش ہو گئی ہے، اللہ کی مدد قریب ہی ہے. اور یہ آیت ہم نے رکھی ہے الیکشن کے لیے. الا ان نصر اللہ قریب. الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے زمانے کا سب سے بڑا مکار آدمی، عیار اور دغا اور فریب سے لوگوں کو دھوکہ دینے والا، اور اوپر لکھ دیتے ہیں اشتہاروں پر، بینروں پر الا ان نصر اللہ قریب. اور قرآن مجید دیکھیں یہ کہاں بتا رہا ہے. آزمائشیں کی گئیں، ہلایا گیا. زلزلو، خوب ان کو ہلایا گیا. حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے. والذین آمنوا معہ. اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تو وہ پکار اٹھے متی نصر اللہ. پروردگار اس آزمائش سے، اس امتحان سے ہماری جان کب چھوٹے گی؟ کب آئے گی تیری مدد؟ پھر ہم
جب اخیر ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب. اخیر ہو جاتا ہے تو پھر ہم جنت سے دمبا بیچ دیتے ہیں. پیچھے پیچھے نہیں، آواز دی ہم اسی طرح سلا دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین. قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی. خود پروردگار کہہ رہا ہے بڑی بلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی. اب دیکھو جس کو پروردگار کہہ رہا ہے بلاء المبین، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں کہ کتنی بڑی آزمائش تھی تو اپنے بچے کو سامنے رکھ کے ذرا سوچیں. اپنے بیٹے کو سامنے کھڑا کریں نا، اور خود کو ایک لمحے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر کھڑا کریں، اور اپنے بچے کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھیں. خود پتہ چل جائے گا کتنی بڑی آزمائش تھی. ان ھذا لہو البلاء المبین. اس میں یہ ابراہیم ہی تھا جو پاس ہو گیا، یہ سب کے بس کی بات نہیں. تو ساتھ ہی فرما دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح عظیم عطا کیا. وہ ہم ذبح عظیم جو ہے وہ بہت موٹے تگڑے جانور کو سمجھتے ہیں، یعنی بڑا پڑا ہوا بکرا ہو تو یہ ذبح عظیم ہے، بڑا ذبح عظیم. یہ نہیں ہے. ذبح عظیم وہ خلوص کے بدلے میں ملی ہوئی چیز ہے جو خلوص ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. چونکہ گوشت جو ہے وہ تو آپ کھا جاتے ہیں نا. جب قربانی کرتے ہیں گوشت گھر والے کھا جاتے ہیں، رشتہ دار کھا جاتے ہیں، دوست کھا جاتے ہیں، یتیم بیوہ مسکین اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو وہ کھا جاتے ہیں، اگر ان تک پہنچے تو ٹھیک ہے. کھالیں جو ہیں وہ ماہرین لے جاتے ہیں، اور خون جو ہے وہ زمین کے اندر سرایت کر جاتا ہے. اللہ تک کیا پہنچا؟ گوشت آپ کھا گئے، کھالیں کوئی لے گیا، خون زمین میں سرایت کر گیا. اسی لیے فرمایا سورۃ الحج میں 17ویں پارے میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. تمہاری قربانیوں کا خون اور گوشت اللہ تک ہرگز نہیں پہنچتا. پہنچتا کیا ہے پروردگار؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. وہ جانور ذبح کرتے ہوئے جو تمہارے دل کی کیفیت تھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. وہ کیا تھی وہ دیکھتے ہیں ہم، ورنہ گوشت تو تم ہی کھا جاتے ہو، کھا لیں کوئی لے جاتا ہے نا جی. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. اصل شے تو وہ مزاج ابراہیمی ہے نا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ارشاد فرمایا ایک معاہدہ کر رہے ہیں ابراہیم تیرے اس قربانی کے بدلے میں. واہ سبحان اللہ. ہم تیرے ساتھ ایک وعدہ کر رہے ہیں، بڑی چیخے گی دنیا، مخالفین پتہ نہیں کیا کیا کچھ باتیں کریں گے. جب قربانی کا موقع آئے گا بیٹھ جائیں گے دانشور پڑھے لکھے لوگ بیٹھ جائیں گے، جی اتنی قربانیاں ہوتی ہیں، اس کے پیسے کہیں لگا دیے جائیں، فلاں کیے جائیں. فرمایا نہ، ہمارا تیرے ساتھ وعدہ ہے. کیا؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. یہ عمل جو تو نے کیا ہے اس کو جانوروں کی صورت میں تبدیل کر کے، چونکہ سارے لوگ بچے ذبح نہیں کر سکیں گے، یہ تو ہی ہے ابراہیم جو اس آزمائش میں پورا اترا. ان کو جانوروں کی شکل دے کے ہم پچھلوں میں قیامت تک تیرے اس فیض کو قربانی کی صورت میں جاری رکھیں گے. اب کرو بند اس کو. یہ تو معاہدہ ہو چکا ہے پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اس لیے قربانی کے موقع پر یہ شیطان کے چکر میں نہ آیا کرو. بڑی عجیب و غریب قسم کے چکر ہیں اس کے. ترکنا یہ ترکے سے ہے، جس طرح باپ کی وہ وراثت تقسیم ہوتی ہے نا، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا مزاج آگے ترکے میں امت کے اندر اس فیضان کو جاری کیا جا رہا ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. آخرین جتنے ہیں، پچھلے ہیں، بعد میں آنے والے، قیامت تک ہم تیرے اس عمل کو قربانی کی صورت میں باقی رکھیں گے. پروردگار نے یہ باتیں کرنے کے بعد فرمایا ابراہیم کیا کمال ہے تیرا. سنیں یہ بات، اور یہ عشق کا جواب ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے عشق کیا اپنے رب سے. فرمایا ابراہیم میں رب ہو کے سلام علی ابراہیم.
ابراہیم تجھے سلام کر رہا ہوں، ابراہیم تجھے سلام کر رہا ہوں، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، انہو من عبادنا المؤمنین، ابراہیم ہمارے ایمان والے مومن بندوں میں سے تھا۔ ایمان کس درجے کا تھا؟